جادو ایک باطل قوت کا نام ہے۔ جب اللہ کی ذات کو چھوڑ کر شیاطین جنات سے مدد مانگی جاتی ہے تو اس کو جادو کہتے ہیں۔ جادو کی ایک حقیقت موجود ہے، یہ وہی شخص جانتا ہے جس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ جادو کے ذریعے سے جو کام ہے وہ ناجائز طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جس شخص کے اوپر جادو ہو، ڈرونے خواب آتے ہیں اور پہ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا۔ اگر قرآن مجید سنتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر وزن پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شیطانی مسئلہ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا روحانی علاج کروائیں۔ سحر محبت کے لیے بھی جادو کروایا جاتا ہے۔ اگر وہ شادی کروانے کے لیے کسی جگہ سے جادو کرواتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ نے کفر کی ہے، کیونکہ جادو کروانا کفر ہے۔ جو بھی شخص یہ کرتا کہ جادوگر اثر کے بعد بیمار ہوتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کہ شیاطین جنات مغرب سے پہلے اپنے لشکروں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گھروں میں آتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، شیاطین جنات آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آج ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اس گھر میں اور اسی طرح کھانے کے لیے بھی ہمیں کھانا مل گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہمیرا بائیکر لیڈر ٹی وی کے ساتھ ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ قاری عرفان موجود ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ کالے جادو کی حقیقت کیا ہے اور کالے جادو جس پر کروایا جاتا ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اور کالا جادو جو کرواتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہ کالا جادو ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک باطل قوت کا نام ہے۔ جب اللہ کی ذات کو چھوڑ کر شیاطین جنات سے مدد مانگی جاتی ہے اور مختلف عملیات کے ذریعے سے ان کو پکارا جاتا ہے تو اس کو جادو کہتے ہیں۔ جادو کی مختلف تعریفیں علماء نے بیان کی ہیں۔ جادو ایک باطل قوت کا نام ہے۔ جب بھی غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، شیاطین جنات کی مدد شامل حال کی جاتی ہے تو پھر کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے اور کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے تو حاسدین جب حسد کرتے ہیں تو مختلف طریقوں سے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کرنے کی کوشش کی، جادو ہوا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جادوگر آئے تو انہوں نے جادو کیا اور یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا، یعنی تخیل جادو، جس کو ہم سفلی جادو بھی کہتے ہیں۔ تو جادو کی ایک حقیقت موجود ہے، یہ وہی شخص جانتا ہے جس کے اوپر جادو ہوا ہے یا وہ اس تکلیف سے گزر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھی جادو کی کوئی حقیقت نہیں، گویا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جادو کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جادو ہے، اس کی حقیقت ہے، اس سے کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، بیمار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے گھروں میں لڑائی کروائی کر جائے، اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان سحر تفریق کیا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے سے ہر جو کام ہے وہ ناجائز طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کسی پہ کالا جادو ہوا ہے؟ اس کے لیے جس شخص کے اوپر جادو ہو اس کو خواب بھی آتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، اور اسی طرح ایک معالج جو راقی ہے، جو علاج کرنے والا روحانی معالج، وہ تو مریض کو دیکھ کے بتا دے گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن عام کوئی شخص یہ چیک کرنا چاہے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے، لوگ میڈیکل علاج کرواتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ جادو کا ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے بیماری لگتی ہے۔ تو اکثر لوگ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے میڈیکل مسئلہ ہے وہ میڈیکل اپنا علاج کرواتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ تو ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح نماز میں دل نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص گھر میں بیٹھ کے چیک کر سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی آپ رقیہ شریعہ نکال لیں، سورہ بقرہ لگا لیں، اگر قرآن مجید سنتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر وزن پڑتا ہے، دباؤ پڑتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شیطانی مسئلہ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا روحانی علاج کروائیں۔ اچھا، کالا جادو آپ نے جیسے بتایا کہ یہ مطلب انجام لینے کے لیے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے کروانے کے لیے ہی کروایا جاتا ہے؟ مطلب کوئی جس طرح اگر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہے تو ان کی صلح کروانے کے لیے نہیں کروایا جا سکتا؟ سحر محبت کے لیے بھی جادو کروایا جاتا ہے، لیکن جادو چونکہ باطل قوت کا نام ہے، چاہے آپ کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جادو کروا رہے ہیں یا سحر محبت کروا رہے ہیں، یا بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کروانے کے لیے کسی جگہ سے جادو کرواتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ نے کفر کی ہے، چونکہ جادو کروانا کفر ہے، جو بھی شخص یہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ آپ شریعت کی حدود کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں۔
اور اسی طرح جو شخص جادو کرواتا ہے، چاہے وہ محبت کے لیے جادو کروا رہا ہے، نفرت کے لیے یا بیماری کے لیے جادو کروا رہا ہے، وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ جو جنات جادو کی وجہ سے مسلط کروائے جاتے ہیں وہ جنات جادو کروانے والے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جو جادوگر ہوتے ہیں جو خود جادو کر رہے ہوتے ہیں، یہ جنات ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ جادوگر عصر کے بعد بیمار ہوتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیاطین جنات مغرب سے پہلے اپنے لشکروں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گھروں میں آتے ہیں، پھر جن گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں یہ گھروں میں آ کے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مغرب سے پہلے تم بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دو، شیاطین جنات گھر میں نہیں آ سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جن گھروں میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، شیاطین جنات آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آج ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اس گھر میں، اور اسی طرح کھانے کے لیے بھی ہمیں کھانا مل گیا۔ تو اس لیے جب ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو پھر شیاطین جنات سے انسان محفوظ رہتے ہیں۔ اچھا، کیا کیا جائے کہ مطلب کوئی جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ پہ جادو وغیرہ کالا ہو جائے، کوئی بھی جادو نہ کر سکے؟ اس کے لیے بہترین آخری 2 صورتیں معوذتین فلق ناس، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، صبح شام 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ یہ جادو کا بھی علاج ہے، جنات کا بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تو اس وقت جو جادو ہوا تھا اس کے اوپر 11 گیریں لگی تھی، آخری 2 صورتیں اتری، ان کی آیات بھی 11 ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت پڑھتے ہیں، جادو باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جنات کے حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اچھا، آپ نے نظر بد کا نام لیا، مجھے یہ بتائیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد ہے؟ جیسے کسی کو اگر ہوتی ہے تو کس طرح پتہ چلے گا؟ علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات سمپل یہ ہیں کہ چہرے کے اوپر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کندھوں کے اوپر وزن رہتا ہے، سر میں درد رہتی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی اس کی علامات ہیں۔ یہ چند ایک علامات ہیں۔ اگر یہ معاملات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد لگی ہے۔ نظر بد کے لیے بھی آخری 2 صورتیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح چہرے کے اوپر سائیاں بن جاتی ہیں، دانے بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے تو آپ نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر دانے نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دم کرو، اس کو نظر لگی ہے جن کی۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کو جن کی نظر لگی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد انسان کی بھی لگتی ہے اور جنات کی بھی نظر بد لگتی ہے، والدین کی بھی لگ جاتی ہے، اور اسی طرح کوئی شخص نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اس کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، چونکہ اگر اس کے سامنے کوئی اچھی نعمت کوئی تعریف کی جائے گی، اگر وہ ماشاءاللہ بارک اللہ نہیں کہے گا تو نظر بد لگے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو دیکھیں اللہ نے اس کے اوپر فضل کیا، ماشاءاللہ بارک اللہ کہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے تو بھائیوں کا، جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوئے، پہلے وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم اپنے باغ میں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا اپنا فضل کیا تھا، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا، نظر بد لگی، اپنی نظر بد لگی، سارا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، چاہیے تھا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے، جب تم نے اس کی تعریف کی تو ماشاءاللہ کہتے، بارک اللہ کہتے۔ تو اس لیے جب بھی آپ دیکھیں یہ بچہ خوبصورت ہے، یہ ذہین ہے پڑھائی میں، اللہ نے کسی کے اوپر فضل کیا تو ماشاءاللہ بارک اللہ کہنا چاہیے، اسے نظر بد نہیں لگتی۔ جادو کرنے سے محفوظ رہنا چاہیے، ایسا عمل ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو اذیت میں ڈال کے، کسی کو پریشان کر کے خود سکون میں رہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، تو کسی کو آپ پریشان کر کے خود خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے جادو کرنے سے کروانے سے بات رہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو بھی گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو کوشش کریں معاف کر دیں۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا میں کسی کو معاف کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو جادو کرنے سے کروانے سے باز رہنا چاہیے۔ بالکل ناظرین، یہ پروگرام ہمارا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جادو کی اصل حقیقت ہے کیا، اور کالا جادو جو کرواتا ہے اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب مجھے لاسٹ پہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری باتیں جو قاری صاحب نے بتا دی ہیں، آپ لوگوں کو نظر بد کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی علامات کیا، اور کس طرح جب آپ کو نظر بد لگتی ہے تو کس طرح اسے بچا جا سکتا ہے۔ مجھے اجازت ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔